حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا تھا، کیا وہ جنت آج بھی موجود ہے؟ اور کیا وہی جنت ہے جس میں قیامت کے بعد مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو دراصل نیک ہیں؟ اور اگر وہی جنت ہے تو کیا اس وقت کس حالت میں ہے؟ اور کیا وہ جنت اس وقت بھی موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے تو کہاں ہے؟ محترم عزیز دوستو، آغاز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ اس حوالے سے بہت سی اسرائیلی روایات موجود ہیں اور بہت سی ایسی روایات بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سی مخلوقات آباد تھیں۔ سب سے پہلے ہن اور بن یہاں پر موجود تھے جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے اور انہوں نے زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہاں پر بھیجا اور جنات نے ہن اور بن یعنی ہنون اور بنون کو یہاں سے نکال دیا، یعنی ہماری زمین سے باہر نکال دیا، اور پھر جنات یہاں پر رہنے لگے۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک یہاں پر زندگی گزاری اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو جنات قتل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے زمین پر آ کر وہ جنات جو سرکش تھے ان کو پکڑ کر آسمان کی طرف لے گئے، انہیں قید کر لیا، اور باقی جو جنات تھے ان کو بیابانوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ جن جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا ان میں عزازیل بھی شامل تھا، جسے بعد میں لوگوں نے شیطان کا نام دیا اور آج بھی شیطان کے نام سے معروف ہے۔ خیر، جنات یہاں پر رہنے لگے، فرشتے بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو دنیا کے مختلف مقامات سے مٹی منگوائی اور اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے خود گوندا۔ اس سے پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کا بت تیار ہو گیا، یعنی مٹی کا پتلا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان اس مٹی کے پتلے کے پاس سے گزرتا، فرشتوں سے پوچھا کرتا کہ یہ کیا مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں نے اکثر لا علمی کا اظہار کیا۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کون سی مخلوق بنا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگے ہیں اور وہ خلیفہ آدم علیہ السلام ہوں گے۔ شیطان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس کا سبب یہی تھا کہ شیطان دراصل اس وقت نہ صرف یہ کہ جنات میں بلکہ فرشتوں میں بھی سردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ آسمان پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا تھا، بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب شیطان اس پتلے کے پاس سے گزرا تو اس پتلے پر شیطان نے تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جہاں پر شیطان نے تھوکا ہے اس جگہ کی مٹی نکال دی جائے۔ اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہی جگہ جہاں سے مٹی نکالی گئی وہ انسان کی ناف یعنی پیٹ کے نچلے والا حصہ تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کا دل بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو فرشتوں نے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد مچائے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ یہ انسان آگے جا کر خون خرابہ کرے گا اور زمین میں فساد مچائے گا؟ اس پر علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ فرشتوں نے جنات کے سابقہ عمل پر قیاس کیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کو انسان کے مستقبل کی خبریں کیسے معلوم ہو گئیں؟ علماء کرام اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی دی تھی اور انسان کو بھی آزاد مرضی دی جا رہی تھی۔ چونکہ جنات نے زمین پر ایک دوسرے کا خون بہایا، فساد برپا کیا، قتل و غارت گری کی، تو فرشتوں نے گمان کیا کہ یہ نئی مخلوق یعنی انسان بھی یہی کچھ کرے گا، جبکہ کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرشتوں کے دل میں اور ذہن میں یہ سوال خود اللہ تعالیٰ نے ڈالا تاکہ وہ سوال کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں، اور اس جواب کو آگے قرآن اور دوسری کتابوں میں ذکر کیا جا سکے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طویل جواب دینے کے بجائے محض ایک جملہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جس مقصد کے لیے میں انسان کو تخلیق کر رہا ہوں وہ تمہاری سوچ اور علم سے بالا تر ہے۔
یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل انسان کی تخلیق کی اصل وجہ ہدایت کا سرچشمہ بننے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہتے تھے اور اسی لیے انسان کی نسل کو جاری فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو دراصل خلافت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح کا خلیفہ بنا رہے تھے؟ تو علماء نے اس بات پر یہی لکھا ہے کہ زمین پر ہدایت پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور جتنے لوگ پیدا ہوں گے انہیں میری طرف سے رہنمائی دو، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا اور ان میں روح پھونک دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے بیٹھایا اور تمام فرشتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا ٹھہرو اور اپنے سوال کا جواب سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جو چیزیں میرے سامنے ہیں ان سب کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ چرند پرند، جمادات، نباتات اور دیگر اشیاء کی اقسام تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی ماہیت اور خصوصیات بھی بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں وہ صرف انسانوں نے کی ہے، کسی اور مخلوق نے اتنی ترقی نہیں کی۔ اور یہی وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور اسی علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم آدم علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شروع میں بالکل تنہا تھے، انہیں جنت میں رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں مختلف جگہوں میں گھوما کرتے اور تنہائی کی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ ایک دن وہ سو گئے اور سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے برابر میں ایک اور مخلوق سو رہی تھی اور وہ کوئی عورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں۔ اسی وقت فرشتوں نے سوال کیا تاکہ آدم علیہ السلام کی علمی حیثیت اور ان کے وہ مقام جو تخلیق کے وقت زیر سوال آیا تھا اسے جانچا جائے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اس مخلوق کا نام کیا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مخلوق کا نام ہوا ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام ہوا کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا نکلا ہے ہے سے، اور ہی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، تو اسی وجہ سے میں نے اس کا نام ہوا رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام کتب میں آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا نام ہوا ہی لکھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام رہ رہے تھے، کیا وہی جنت تھی جس میں قیامت کے بعد تمام مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا اور جو لوگ نیک ہوں گے وہ جائیں گے؟ اور کیا وہ جنت دائمی تھی یعنی ہمیشہ رہنے والی تھی، یا وہ جنت عارضی طور پر تھی؟ اور کیا وہ جنت آسمان پر تھی یا زمین پر تھی؟ بہت سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ بالکل وہی جنت تھی جس میں بعد میں مسلمان داخل ہوں گے، لیکن بہت سے دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت وہ نہیں تھی بلکہ وہ جنت زمین پر موجود تھی، اور زمین پر کوئی خاص خطہ ارض، کوئی خاص علاقہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر ایک جنت ہے، کہتے ہیں کہ جنت زمین پر کہیں ہو سکتی ہے تو وہ وادی کشمیر ہے، ایک ایسی جگہ جو حسن فطرت، سکون اور دلکشی کا شاہکار ہے۔ بہت سے مفکرین اور علماء کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کوئی آسمانی یا آخرت کی دائمی جنت نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مثالی قدرت سے زمین پر تخلیق کیا تھا، اور یہی جنت وادی کشمیر میں واقع تھی۔ اس مقام پر فطرت اپنے جلال و جمال کے ساتھ ایسے جلوہ گر ہوتی ہے کہ انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو یہی ہے۔ کشمیر کا ہر درخت، ہر ندی، ہر پہاڑ گواہی دیتا ہے کہ یہاں کسی عظیم ابتدا کی یادیں محفوظ ہیں۔ اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی تھی تو انہوں نے اس کے لیے متعدد وجوہات پیش کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ دی کہ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص پھل کھانے سے منع فرمایا
اگر وہ جنت وہ دائمی جنت ہوتی جس میں قیامت کے بعد مومنین داخل ہوں گے تو وہاں کسی چیز سے روکنے کا تصور ہی نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ اس جنت میں آدم علیہ السلام سوئے تھے، جبکہ اصل جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ یہ دی کہ آدم علیہ السلام کو اس جنت سے نکال دیا گیا، جبکہ اصل جنت میں جو ایک بار چلا جائے اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ چوتھی وجہ یہ کہ اس جنت میں شیطان نے داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، جبکہ دائمی جنت میں شیطان نہ تو کسی کو بہکا سکتا ہے اور نہ اس میں داخل ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اگر شیطان اس جنت میں داخل ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت دراصل وہ دائمی جنت نہیں تھی، بلکہ وہ زمین پر ہی موجود تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تو اس نے اس درخت کے پھل کو بہت زبردست قسم کا بنا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ پھل کھا لو، تمہاری بادشاہی اور سرداری ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی، اور یہ جنت ہمیشہ کے لیے تمہارا مسکن بن جائے گی، کوئی تمہاری حکومت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تلقین کی کہ وہ بھی پھل کھا لیں۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے جسم سے لباس اتر گیا اور وہ دونوں شرمندہ ہو کر چھپنے لگے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور پھر انہیں زمین میں بھیج دیا، یعنی اس خطۂ ارض سے جسے اللہ تعالیٰ جنت کہہ رہے تھے نکال کر باقی دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ، لیکن اس نافرمانی یعنی اس پھل کھانے کا نقصان یہ ہوگا کہ تم زمین میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہو گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ابتدائی سے منصوبہ یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا جائے، انہیں جنت میں رکھنا، یعنی جو زمین کا ایک مخصوص حصہ تھا وہ ایک عارضی اور وقتی جگہ تھی۔ اصل مقصد تو یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بطور خلیفہ بھیجا جائے۔ تو یہ سارا منصوبہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا رکھا تھا، اور آدم علیہ السلام کو اس لیے زمین میں بھیجا گیا تاکہ ایک مکمل نسل پیدا ہو، انبیاء پیدا ہوں، نبی کریم پیدا ہوں اور ان کی امت پیدا ہوں، اور پھر یہ پورا نظام جنت و دوزخ کا قائم کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو جنت میں ہی رہتے، تو پھر ان کی ساری نسل بھی جنت میں رہتی، تو پھر نیکی اور بدی کا کوئی فرق باقی نہ رہتا، نہ جنت کا تصور ہوتا نہ دوزخ کا، یہ سب تصور ختم ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا منصوبہ شروع سے ترتیب دیا ہوا تھا۔